بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ضروری بات، چونکہ آج یہ جو مہینہ اس وقت چل رہا ہے یہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں ایک نہیں 20 ایسے اعمال، 20 ایسی عادات، 20 رسم و رواج مسلمانوں میں آ چکے ہیں، لیکن ابن رجب رحمت اللہ علیہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اور اجماع امت سے جو بات ثابت ہے کہ رجب کے مہینے میں کوئی بھی ایسا عمل جو بیان کیا جاتا ہے اللہ کے رسول سے ثابت ہی نہیں۔ تمام کی تمام احادیث اما موضوعہ او مکذوبہ او ضعیفہ، یا تو وہ جھوٹ ہے یا من گھڑت قصص ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت ہی نہیں۔ اس لیے رجب کے بارے میں جو مسلمانوں نے ذہن بنا رکھے ہیں کہ رجب میں فلاں کنڈے ہوں گے، فلاں یہ ہوگا، فلاں یہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی تعلیمات مسلمانوں کو نہیں دی۔ اور مسلمان کا منہج یہ ہونا چاہیے، اگر اللہ کی کتاب میں کوئی حکم ہے، اللہ کے رسول کے فرمان میں کوئی حکم ہے، تو پھر کسی مسلمان کی جرت نہیں کہ اس کا انکار کر دے، اور جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو کرنے سے کبھی بھی اللہ کی رحمت کا انسان مستحق نہیں بنتا، بلکہ اپنے آپ کو مجرم بناتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ایسا عمل جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، جو صحابہ کو حکم نہیں دیا، کوئی ایسا عمل نیکی کی نیت سے بھی کرتا ہے تو مردود ہے۔ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، جو دین میں ایسا پہلو پیش کرتا ہے، نیت جتنی بھی خالص ہو، عمل جتنا بھی نیک نظر آئے، اگر اللہ کے رسول نے ایسا حکم نہیں دیا تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح مسلم میں روایت ہے، میں وہ سنا کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا اور اس حدیث میں آپ کو شریک کرنا چاہوں گا۔ روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ روزے کی دو قسمیں ہیں۔ فرضی روزہ جو ہوتا ہے نا، الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کا تو اللہ ہی اجر دیں گے، ان لمیٹڈ ہے، وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ جو نفلی روزہ رکھتا ہے اس کا ثواب کتنا ہے؟ 70 سال اگر سفر کیا جائے تو کتنا سفر طے ہوگا؟ تصور کر سکتے ہیں ہم؟ قیامت کے دن ایک روزہ اللہ کی راہ میں رکھنے والا، ما من عبد یصوم یوما الا باعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفا، 70 سال جتنا سفر کیا جائے جو ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ اس کو اتنی مسافت جہنم سے دور فرما دیں گے۔ کتنا بڑا عمل! صحابی جس کی ایک گھڑی اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان کی حالت میں گزری ہے اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے گئے، کیا پوری کائنات کی عبادت اگر جمع کر دی جائے تو اس ایک گھڑی کے اجر کے برابر اجر مل سکتا ہے؟ نہیں۔ ساری دنیا کی نیتیں آج اکٹھی کر لی جائیں، صالح سے صالح نیت، کیا کسی صحابی کی نیت کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جا رہے تھے، فلما بلغ قراع الغمیم، جب قراع غمیم جگہ پہ پہنچے آپ نے فرمایا افطروا، روزہ افطار کر لو۔ روزہ رکھا ہوا تھا، روزہ افطار کر لیا گیا۔ قیل ان بعض الناس قد صام، خبر پہنچی کہ چند صحابہ نے روزہ نہیں افطار کیا۔ پوچھا وہ کیوں؟ کہا ان کا کہنا ہے کہ اللہ نے ہمیں بڑی طاقت دی ہے، اگر جہاد کی ضرورت پڑی تو ہم لڑائی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں جو روزہ رکھا تو پورا کر لیں۔ یہاں رکیے، روزہ، صحابی کی نیت اور صحابی، کہ ان تینوں چیزوں کا مقابلہ دنیا میں آج ہو سکتا ہے؟ اور حدیثیں آپ سن چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ کی زبان اطہر نے کیا بولا؟ فرمایا اولئک العصاة، اولئک العصاة، یہ گنہگار ہیں جنہوں نے روزہ نہیں چھوڑا۔ صحابی بھی اگر نیک نیت ہو، ارادہ بھی اچھا ہو، عمل بھی صالح ہو، اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے یہ کلمات بولے ہیں، تو آج ہماری نیتوں کا تو حال ہی ہے جو آپ کو پتا ہے۔ ہم اگر کوئی نیکی کی نیت سے بھی کوئی بات کریں گے تو ہمارے متعلق کل کو کیا بولا جائے گا؟ اس لیے کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ کی کلام سے ثابت نہیں ہے، جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے رہنمائی نہیں دی، جس کے بارے میں صحابہ کی تربیت نہیں کی،
وہ دین نہیں ہو سکتا۔ وہ فی القصص عبر والمقال یتضح بالمثال، قصوں سے بھی عبرت انسان کو ملتی ہے اور بہت ساری باتیں مثالوں سے بھی واضح ہوتی ہیں۔ آج پاکستان میں رہنے والے پاکستان سے محبت تو کرتے ہی ہیں نا، ہم سب محب وطن تو ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ قطع دین کے لیے دیا ہے، لیکن اگر چند محبان بیٹھ کے یہ سوچے کہ چونکہ حالات کچھ اچھے نہیں ہیں تو ہمیں بھی مسلمانوں کے اوپر جو مصیبت ہے قرض کی یہ دور کرنی چاہیے، پلاننگ سے نا، اور بیٹھ کے مشورہ ہو جاتا ہے کہ چلو جی آپ بھی ڈالرز تیار کر لیں، آپ کپس تیار کر لیں، آپ ین تیار کر لیں، آپ یورو تیار کر لیں۔ اگر یہ مشورہ ہو جاتا ہے یہ مشورہ اچھا ہوگا کہ برا؟ اچھا ہی ہوگا نا، کہ چلو ہم بھی قرض اتارنے میں مدد کرتے ہیں انتظامیہ کی، وہ بھی تو ہمارے لیے سوچو بچار کرتے ہیں نا۔ لیکن اگر مطلوب کوانٹٹی بنا بھی لیں ہم اور ہم انتظامیہ کو کال کر دیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم محب وطن ہیں اور آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا لگا کے ملک کو کرائسس سے بچانا چاہتے ہیں، یہ لیں آپ قرض عطا کریں اور ہماری جان چھڑا دیں۔ آدھ گھنٹے کے بعد کیا ہوگا؟ جب انتظامیہ آئے گی اریسٹ کرنے کے لیے تو کوئی دلائل یہ پیش کرے گا، ارے میں تو محب وطن ہوں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو جواب کیا دے گا وہ؟ اچھا ساتھ تم فراڈ کرتے ہو اور ساتھ دلائل پیش کرتے ہو، اریسٹ کریں گے، اور میں نہیں جانتا کہ اس کی بیل کتنی دیر کے بعد ہوتی ہے، اور بتائیں گے کیا تم نے ڈالر تو تیار کیا ہے، اس پہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی تو مہر ہی نہیں ہے، یہ تم نے کیا دینار تیار کیا ہے، اپنے گھر بیٹھے سب کچھ بنا لیا ہے۔ زندگی کے اندر یہ اصول یاد رکھیے، کوئی بھی ایسا عمل جس پہ قرآن و سنت کی مہر نہیں ہے وہ قیامت کو اریسٹ تو کروا دے گا، جتنا بھی اچھا عمل ہوگا تمہیں چھڑا نہیں سکے گا۔ ایک ہی کرائیٹیریا ہے اللہ کے ہاں، معیار ہی ایک ہے، اللہ کا کلام، اللہ کے رسول کا کلام۔ کتاب و سنت سے جو چیز ثابت ہے قبول وہ ہوگی، جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے کوئی بھی کر لے جیسے بھی کر لے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کے منہج پہ زندہ رکھے اور کتاب و سنت کے منہج پر ہی موت دے اور صاحب شریعت کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔